فرید انفا ورلڈ میں میں ہوں اسلم خان۔ میری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا موضوع ہے جملہ یا مرکب تام۔ جملہ یا مرکب تام۔ جملہ یا مرکب تام سے کیا مراد ہے؟ تو ایسا کلام جس کا مفہوم سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے جملہ کہلاتا ہے، اور اس سے مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ اسی مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں، جملہ یا مرکب تام سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ایسا کلام جس کا مفہوم سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے جملہ کہلاتا ہے، اور اسے مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ ایسا کلام جس کا مفہوم، جس کا معنی سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے جملہ کہلاتا ہے، اور اس سے مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو پورا مفہوم دے، سننے والا جب اس کو مطلب سنے تو اس میں کسی قسم کی کمی محسوس نہ کرے۔ مثالیں: موسم خوشگوار ہے، ٹھیک ہے نا؟ طالب علم ذہین ہے، ہم خدا کے بندے ہیں۔ سمینہ نے مضمون لکھا۔ یہ ہے ہمارے پاس جملے کی مثالیں۔ موسم خوشگوار ہے، طالب علم ذہین ہے، ہم خدا کے بندے ہیں، سمینہ نے مضمون لکھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسی جملے ہیں کہ جب سننے والا ان کو سنتا ہے تو وہ کسی قسم کی کمی محسوس نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں، نوٹ، یہ جملوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس جملے کے دو بڑے اجزاء ہیں ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ ہے کہ جملے کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ تو ہمارے پاس جملے کے دو بڑے اجزاء ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جملے کے دو بڑے اجزاء ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جن میں ایک ربط یا تعلق پایا جاتا ہے۔ سننے والا کمی محسوس نہیں کرتا، اور اس تعلق کو ہم اسناد کہتے ہیں۔ اور اس تعلق کو
اسناد کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جملے کے کتنے اجزاء ہیں؟ جملے کے 2 بڑے اجزاء ہوتے ہیں جن میں ایک ربط یا تعلق پایا جاتا ہے، سننے والا کمی محسوس نہیں کرتا، اور اس تعلق کو، اس ربط کو کیا کہتے ہیں؟ اسناد کہتے ہیں. اسناد جمع ہے، اس کی واحد ہے، اس کا واحد ہے مطلب سند، یعنی کہ سند کی جمع ہے اسناد، سند کی جمع ہے اسناد. تو دیکھیں اب یہ اسناد کتنے ہیں؟ اسناد 2 ہیں. اسناد کتنے ہیں؟ اسناد 2 ہیں. اسناد 2 قسم کے ہیں. ٹھیک ہے نا. نمبر 1 مسند الیہ، نمبر 2 مسند. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں مسند الیہ اور مسند میں کیا فرق ہے؟ مسند الیہ اور مسند میں کیا فرق ہے؟ مسند الیہ، ٹھیک ہے نا. جملے میں کسی چیز یا شخص کے بارے میں کچھ کہا جائے اس سے مسند الیہ کہتے ہیں. جملے میں کسی چیز یا شخص کے بارے میں مطلب کچھ کہا جائے اس سے مسند الیہ کہتے ہیں، اسے مسند الیہ کہتے ہیں. یعنی کہ جب ہم جملے میں کسی شخص یا چیز کا نام لیتے ہیں یا اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ. نمبر 2 مسند، اور جو کچھ کہا جائے اس سے مسند کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مسند اور جو کچھ کہا جائے اس سے مسند کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ ہم نے کسی شخص یا چیز کا نام تو لیا، لیکن اس کی مطلب مزید اس کے بارے میں مزید تفصیل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلب ہے مسند. کیا کہتے ہیں؟ مسند. تو دیکھیں میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کرتا ہوں تو مطلب آپ لوگوں کو مطلب صاف صاف نظر آئے گا. تو دیکھیں مثال ہے، آپ دیکھیں ادھر دیکھیں. نجمہ بیمار ہے. ٹھیک ہے نا. نجمہ بیمار ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جملے میں جب کسی چیز یا شخص کا ذکر کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ. اور جو کچھ کہا جائے مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں جب مزید تفصیل بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند. تو دیکھیے یہ ہمارے پاس کیا آ گیا؟ مسند الیہ. اور یہ کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہے مسند. ٹھیک ہے نا. مسند الیہ اور مسند. اسی طرح دوسری مثال کو دیکھیں. علی نے اخبار پڑھا. علی نے اخبار پڑھا. تو دیکھیں اس جملے کو ذرا دیکھیے. علی نے اخبار پڑھا. یہ علی جو ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ مسند الیہ. نے اخبار پڑھا یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ مسند. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب ہم جملے میں کسی چیز یا شخص کا ذکر کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ. اور اس شخص یا چیز کے بارے میں جب ڈیٹیل بتائی جائے، تفصیل بتائی جائے، جو کچھ کہا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مسند.
اب دیکھیں اس مثال کو ذرا دیکھیے، کار پرانی ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کار پرانی ہے، کار جو ہے اسم ہے، مطلب یہ چیز کا نام ہے. یہ ہمارے پاس آ گیا مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور پرانی ہے یہ کیا ہو گیا مسند، ٹھیک ہے نا. یہ ہے مطلب ہمارے پاس جملے کے دو بڑے اجزاء، جس میں ایک ربط یا تعلق پایا جاتا ہے، سننے والا کمی محسوس نہیں کرتا. اس تعلق کو اسناد کہتے ہیں. اسناد کی مطلب ہمارے پاس دو قسمیں ہیں، مسند الیہ اور مسند، ٹھیک ہے نا. مسند الیہ جملے میں کسی چیز یا شخص کے بارے میں کچھ کہا جائے، ٹھیک ہے نا، اس کا نام لیا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے، اس سے مطلب مسند الیہ کہتے ہیں. مسند اور جو کچھ کہا جائے، جو تفصیل اس کے بارے میں بتائی جائے، اس کو مسند کہتے ہیں. مثالیں آپ کے سامنے ہیں.